کل شیعہ ذاکر جناب قلب صادق صاحب کا انتقال ہوا۔ یہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر تھے۔ انتقال ہوا، ان کی برادری کے لیے بلا شبہ یہ غم کی بات ہے، اور بلا شبہ ان کی برادری کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، اور ظاہر ہے کہ پڑھی جانی چاہیے تھی، لیکن ان کی نماز جنازہ میں بعض سنیوں نے بھی شرکت کی ہے، حالانکہ یہ شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان میں پائے جانے والے شیعہ کافر ہیں، مرتد ہیں، منافق ہیں۔ شیعہ اسلام کے بنیادی عقائد کی مخالفت کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنا یا پڑھانا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ جو آدمی اس کے کفریہ عقائد سے مطلع ہونے کے باوجود جائز سمجھتے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھے یا پڑھائے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس فعل پر توبہ کرنے کے بعد تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح بھی کرے۔ اب اسے مسلمان بننا ہے تو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، اور اس کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، لہذا دوبارہ نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور مجھے عادل منظور کہتے ہیں، کہاں سے؟ شہر جونپور سے تعلق ہے میرا۔ جی، جونپور سے تعلق ہے میرا۔ اچھا اچھا، سپاہ کا رہنے والا ہوں میں، محلہ سپاہ کا۔ آپ جونپور کے ہیں؟ جی جی، جونپور محلہ سپاہ۔ اچھا اچھا، جی کہیے کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، شکر پروردگار کا۔ اچھا، آپ ماشاء اللہ۔ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ کی ایک کلپ سنی ہے جی ڈاکٹر قلب صادق صاحب کے انتقال کے متعلق، جی جی جس میں انہوں نے میں کافی جو ہے آپ کے بیانات سے مستفید ہوں۔ اچھا اچھا، ہاں، تو بہت شکریہ آپ کا۔ جی تو عرض خدمت یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ان چیزوں کا ریفرنس دے سکتے ہیں جو آپ نے کہا ہے؟ ثبوت؟ ہاں، ریفرنس مثلا آپ نے کہا کہ شیعہ عقائد میں شیعہ جو ہیں وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ میں نے خود شیعوں کو پڑھا ہے۔ اچھا اچھا، میں نے خود شیعوں کو پڑھا ہے۔ اچھا اچھا جی، اچھا، اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، یا آپ نے کہا کہ شیعہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زانیہ کہتے ہیں؟ تو اس کا، یا آپ نے اس میں ایک جملہ کہا کہ البتہ یہ تو ایک دوسرا موضوع ہو جائے گا پورا، کہ آپ نے کہا کہ وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ریفرنس یا آپ کو ثبوت چاہیے نا؟ ہاں، اور کیا چاہیے؟ شیعوں کی معتبر حدیثوں میں یا معتبر کتابوں میں یا معتبر علماء کے اقوال میں مجھے یہ چاہیے کہ شیعہ جو ہیں وہ تحریف قرآن کے قائل ہوں۔ آ رہا ہوں بیٹا، جی بیٹا آ رہا ہوں۔ شیعہ جو ہیں وہ تحریف قرآن کے قائل ہوں۔ اچھا، پھر ایک جواب اور مجھے چاہیے کہ دارالعلوم دیوبند اور جامعۃ الازہر، جی جی، ان دونوں کے روابط کیسے ہیں، اور ان دونوں کے فتووں کے ٹکراؤ کے سلسلے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جامعۃ الازہر کا فتویٰ میرے پاس مکتوب موجود ہے، جو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فقہ الجعفری اثنا عشری کیا دین اسلام کا 5واں فرقہ ہے، 5واں مسلح ہے۔ اچھا، مکتوب موجود ہے میرے پاس، عربی زبان میں موجود ہے، ان کی مہر کے ساتھ موجود ہے۔ اچھا اچھا، ہاں، انہوں نے کہا اسے وہ 5واں مسلح ہے۔ تو اس میں اور آپ کے نظریے میں زمین آسمان کا فرق ہے، جو آپ اس تقریر میں فرما رہے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، بالکل، واقعی جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے حساب سے تو واقعی بہت فرق ہے۔ نہیں، میرے حساب سے نہیں فرق ہے، جو وہ لکھ رہے ہیں اس میں فرق ہے۔ میرے حساب سے کیوں فرق ہوتا ہے جناب؟ میں نے جو پڑھا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ سن رہا ہوں نا، ابھی تو میں آپ سے ہی سن رہا ہوں نا، اسی لیے خیر
اور جامعۃ الازہر سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی مجھے علمی طور پر اور فتاویٰ کے سلسلے میں اعتماد ہے دارالعلوم پر، اور جو دارالعلوم کے نہج پہ چلنے والے ادارے ہیں ان پر اعتماد ہے۔ آپ خود مفتی ہیں یا کسی اور کے فتوے کی تقلید کرتے ہیں؟ جی آپ خود مفتی ہیں یا کسی اور کے فتوے کی تقلید کرتے ہیں؟ نہیں، میں تو بھائی ایک عامی آدمی ہوں، جاہل آدمی ہوں۔ نہیں، آپ جو ہے تقلید کرتا ہوں، میں جاہل کی تقلید کرتا ہوں۔ جاہل آدمی تو نہیں ہے آپ کے پیج پر میں نے دیکھا ہے، باقاعدہ اس پہ لکھا ہوا ہے مدرس فقہ و ظاہراً حدیث و فقہ مدرس۔ ایک عام نہیں، وہ تو خیر لکھا ہوا ہے، نہیں، آپ کے پیج پہ لکھا ہوا ہے، جہاں سے میں نے آپ کا نمبر لیا آپ کے پیج پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے مدرس حدیث جامعۃ الازہر دیوبند ندوہ، وہ لکھا ہوا ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے۔ اچھا جی اچھا، خیر اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہیے۔ نہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پرووائڈ کریں ریفرنس اس کا کہ جو آپ نے باتیں وہاں کہی ہیں۔ اچھا، آپ نے ایک تو آپ جو ہے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ بدا کا معنی کس شیعہ نے کہا ہے کہ اللہ سے بھول ہونا کے معنی میں ہے؟ اچھا، کیا آپ عقیدہ بدا کو جانتے ہیں؟ اور کیا آپ نے عقیدہ بدا کے متعلق علماء شیعہ کے اقوال پڑھے ہیں؟ کیا آپ نے عقیدہ بدا کے متعلق جو روایتیں وہ پڑھی ہیں؟ کیا آپ عقیدہ بدا کی تعویل اور تفصیل کے جو علماء شیعہ قائل ہیں اس کی آپ نے اس کا مطالعہ فرمایا ہے؟ اگر فرمایا ہے، دیکھیے میں دو بات ایک دم صاف کہتا ہوں، اگر فرمایا ہے آپ نے مطالعہ تو آپ خیانت کر رہے ہیں، اور اگر نہیں فرمایا ہے بیان کرنے میں خیانت کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے نہیں فرمایا ہے تو پہلے اسے پڑھیں پھر بیان کریں۔ اب آپ کسی شیعہ عالم کی کسی بھی کتاب، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کس شیعہ عالم کو پڑھا ہے، ورنہ آپ کسی معتبر شیعہ عالم کی کتاب میں مجھے یہ نہیں دکھلا سکتے کہ شیعہ جو ہیں وہ اللہ کے بھول جانے کے قائل ہیں۔ شیعہ تو رسول اللہ کے بھول جانے کے قائل نہیں ہے، تو اللہ کے بھول جانے کے کیسے قائل ہو جائیں گے؟ ہاں، اس میں ایک مسئلہ آپ نے کہا ہے کہ جبریل جو ہے وہ وحی لے کے، نعوذ باللہ، جناب جبریل جو امین ہیں، جسے ہم جبریل امین کہتے ہیں، جن کی امانت داری کی سند اللہ نے دی ہے، وہ جناب جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ نبوت لے کر جناب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے، اور ان کے جگہ جو ہے وہ مطلب مولا علی کے پاس جانا چاہتے تھے یا امام زمانہ کے پاس جانا۔ کس شیعہ کا قول ہے یہ؟ کس شیعہ کا نظریہ ہے یہ؟ اچھا، یہ سب چیزیں آپ کو ان کا ثبوت چاہیے نا؟ ہاں، ریفرنس چاہیے، اور کیا؟ ہاں، میں انشاءاللہ آپ کو ثبوت دے دوں گا۔ آپ شاہ عبدالعزیز صاحب کو کس حد تک جانتے ہیں؟ شاہ عبدالعزیز دہلوی میں نے پوری ریسرچ لکھی ہے، آپ نے شاید پڑھا نہیں ہوگا، جب انہوں نے اپنا نام بدل کر عبدالحکیم لکھ کر کتاب لکھی تھی تحفہ اثنا عشریہ، جی، اس کو جو ہے اس کو بھی پڑھا ہے میں نے، ان کے خطی نسخوں میں بھی پڑھا ہے، ان کا جواب ابقات الانوار موجود ہے، اس کو بھی پڑھا ہے، اس دونوں کی تحقیق بھی کی ہے، دونوں کی ریسرچ کی ہے، دونوں کو جواب دیا ہے، 500 پیج پہ میری تحقیق اپنی موجود ہے۔ اور بتائیے۔ اچھا، آپ نے کتاب بھی لکھی ہے؟ ہاں، میں خود شاہ عبدالعزیز دہلوی صاحب پہ میں نے کتاب لکھی ہے۔ اور بتائیے۔ مطلب کیا لکھا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب پر؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ نہیں، کچھ نہیں لکھا میں نے دونوں نظریوں کا مقائسہ کیا ہے، رد و بدل کیا۔ اچھا، میں شخصیت کے بارے میں نہیں لکھتا، میری اپنی عادت ہے، میں شخصیت کے بارے میں نہیں لکھتا، اور میں شخصیت کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں، میں نظریوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں جو ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے، نہیں، علمی گفتگو نظریوں کے بارے میں ہوتی ہے۔ بے شک۔ جی، مجھے پوچھنا یہ ہے کہ تحفہ اثنا عشریہ آپ نے بالکل بالاستیاب پڑھا ہے؟ ہاں، میں نے تینوں باب پڑھے ہیں، اس کے مقدمات بھی پڑھے ہیں۔ عام طور سے لوگ تحفہ اثنا عشریہ کا مقدمات نہیں جانتے، میں نے تحفہ اثنا عشریہ کے مقدمات بھی پڑھے ہیں، تحفہ اثنا عشریہ کے جو آیاتی استدلال ہیں وہ بھی پڑھے ہیں، روایی استدلال ہیں وہ بھی پڑھے ہیں۔ اچھا جی، تو کل ملا کر یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے جو کچھ کہا ہے، اس کا جواب بھی لکھا ہے میں نے۔ مطلب آپ کی زبان سے میں خلاصہ سننا چاہتا ہوں کہ کتاب مستند ہے، غیر مستند ہے؟ غیر مستند ہے۔ اچھا، غیر مستند انہوں نے تہمت لگائی، جو تہمتیں آپ لگا رہے ہیں وہی وہ لگا رہے ہیں، انہوں نے اس میں بھی کوئی ریفرنس نہیں دیا ہے۔ اچھا، ہاں، انہوں نے حدیث ثقلین کو غیر قابل اعتبار کہا ہے، جس میں اور میں نے تقریباً 70 حوالوں سے جو ہے اہل سنت سے حدیث ثقلین کو لکھا ہے۔
اچھا اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں سے 70 حوالوں سے حدیث ثقلین کو لکھا ہے، انہوں نے غیر معتبر کہا ہے. انہوں نے آیا ولایت میں جو ہے ولایت کے کنسپٹ کو غیر معتبر کہا ہے جو شیعوں کے نزدیک ہے. میں نے اسی معتبر کو ابن عباس سے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابیوں سے نقل کیا ہے. اچھا اچھا. تو یہ تو تحقیق کی بات ہے. میں اسی لیے شخصیت کی گفتگو نہیں کرتا. نہ ہمارے یہاں نہ اسلام میں شخصیت پرستی ہوتی ہے. میں جہاں تک جانتا ہوں، آپ کس نظریے قائل ہے مجھے نہیں معلوم. اسلام میں شخصیت پرستی نہیں ہوتی، نظریہ پرستی ہوتی ہے. ظاہر ہے بالکل، اس میں کیا شک ہے. آپ کس نظریے کے قائل ہیں اور کیا نظریہ نکل کے نتیجہ آنے والا. ظاہر ہے ہم تو عقیدے کو مانتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اور شاہ عبد العزیز دہلوی صاحب جو ہیں وہ نہ متکلم ہیں نہ مفتی ہیں، وہ محدث ہیں. جی جی، وہ محدث ہیں. محدث کا کام بالکل نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے. اچھا، وہ دیکھیے ہر آدمی کی کیٹیگری کیڈر ہوتا ہے نا کام کرنے کا. میں مثال کے طور پر ڈاکٹر ہوں، تو میں ڈاکٹر میں بھی میں بی او ایم ایس ہوں یا ایم ڈی ہوں. میرا کیڈر ہے جنرل فزیشین کا، میں کینسر کا پیشنٹ دیکھوں یہ تو نہیں ہو سکتا نا. نہ بالکل. شاہ عبد العزیز دہلوی صاحب محدث ہیں، فقیہ نہیں ہے. آپ کے اگر فقیہ ہو تو بتائیے وہ فقیہ ہیں؟ نہیں، بحیثیت محدثی ان کی شہرت ہے. محدث ہیں، نہ فقیہ ہیں اور نہ وہ جسے کہتے ہیں ابھی نہ متکلم ہیں، محدث ہیں وہ. تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ بتائیں گے کہ حدیث ضعف رکھتی ہے، حدیث معنن ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث مرسل ہے. وہ یہ بتائیں گے. وہ یہ تو نہیں بتائیں گے کہ اس حدیث کا استدلال کہاں کہاں ہوتا ہے، دلالت کہاں کہاں ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے بلا مطالعے کے یا بلا اس کے جو ہے لکھ دیں گے صاحب یہ حدیث اہل سنت کے نہیں پائی جاتی. اور پھر میں اس کو 70 حوالوں سے اہل سنت کے ثابت کروں گا. یہ تو پھر معاملہ ہے نا اس میں. تو یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. شاہ عبد العزیز دہلوی کی بات نہیں کرتا میں. آپ نے اگر مطالعہ کیا ہے، سوال یہ ہے میرا، اگر آپ نے مطالعہ کیا، شاہ عبد العزیز صاحب نے کوئی ریفرنس نہیں دیا ہے. شاہ عبد العزیز صاحب نے پوری کتاب میں کوئی ریفرنس نہیں دیا شیعوں کا. اچھا، ہاں، کوئی مستند ریفرنس شاہ عبد العزیز دہلوی صاحب نے دیا ہو کہ صاحب شاہ عبد فلاں صاحب جو ہے اس طریقے سے کہتے ہیں اور فلاں عالم جو ہے فلاں روایت کی کتاب جو ہے یہ حدیث شیعوں کے معتبر ہے. دیکھیے طریقہ کیا ہوتا ہے بات کرنے کا، یہ ہوتا ہے کہ صاحب یہ حدیث جو ہے وہ شیعوں کے معتبر ہے اور اس حدیث کے علماء شیعہ قائل بھی ہیں اور تحریف قرآن اس حدیث میں بیان ہوئی ہے. تو ہم مانیں گے کہ صاحب شیعوں کیا تحریف قرآن ہے. میں عوامی نقطۂ نظر سے تو گفتگو کر نہیں رہا ہوں، نہ میں آپ کو عوام سمجھ کر بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے بالکل ٹھیک ہے نا. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اگر آپ عوام ہوتے تو میں آپ سے بات ہی نہ کرتا. ہاں بالکل صحیح سیدھی بات ہے. اگر ایک عام آدمی کھڑے ہو کے محلے کا کہنے لگتا کہ شیعہ تھوک کے کھلاتے ہیں، میرے 300 دوست شیعہ ہیں. اچھا. تو میں اگر ایک عام آدمی مجھ سے یہ کہنے لگے کہ صاحب شیعہ تھوک کے کھلاتے ہیں تو میں شاید ایک بار کہہ دوں بھائی اس کا کیا جواب دوں، یہ جاہل آدمی ہے، اس کو کیا جواب دوں. لیکن اگر ایک عالم جو ہے وہ کھڑے ہو کر تہمت لگانے لگے تو کیا کرا جائے اس کا. ظاہر ہے بالکل. دیکھیے میں فقہ سے لڑائی نہیں کرتا. میرا طریقہ ہے میں فقہ سے لڑائی نہیں کرتا. 3 طلاق کے خلاف مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. 3 طلاق کے خلاف حکومت سے بل آیا، ٹھیک ہے. جی. شیعوں نے کہا صاحب ہم ہمارے لیے تو بہت اچھا، ہمارے یہاں 3 طلاق ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ تو اہل سنت پریشان ہو ان سے کہ ہم نے کہا نہیں. خود چاہے معاملہ اہل سنت کا ہو یا شیعوں کا ہو، کسی بھی فقہ میں حکومت کو دخالت کا حق نہیں ہے. بالکل یہ بات ہوئی نا. معاملہ بریلوی کا ہو، دیوبندی کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، جسے کہتے ہیں کہ نقشبندی کا ہو، شیعہ کا ہو، اثنا عشری کا ہو، چہار امامی کا ہو، شیش امامی کا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی فقہ میں، حتی غیر مسلمان، مسیحی کا ہو، ہندو کا ہو، کسی کا ہو، کسی کی فقہ میں، کسی کے ریلیجیس میٹر میں حکومت کو اس طرح، اور وہ بھی جہاں محرمات کا معاملہ آتا ہو وہاں حکومت کو مداخلت کا حق نہیں ہو. صحیح بات ہے. جہاں واجبات اور محرمات کا معاملہ ہوتا ہے وہاں حکومت کو مداخلت کا حق نہیں ہے. مستحبات میں ایک مرتبہ مصالحت کر سکتے ہیں لیکن واجبات اور محرمات میں صحیح بات ہے بالکل مداخلت تو برداشت نہیں کر سکتے کسی کی بھی ہو. اسی طریقے سے بات یہ ہے کہ اگر آپ فقہ کی بات کریں کہ صاحب نہیں، ہماری فقہ میں ہمارے مفتیوں کے ہاں شیعوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم شیعوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے. قبول، چشم. آپ کی فقہ کہتی ہے کہ شیعوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی. قبول، میں نے مان لیا، مت پڑھیے. لیکن یہ کہ آپ اس کی توضیح بیان کرنے کے لیے جو دلائل لے کر آئیں گے وہ اتنے کمزور ہوں گے، اتنے جسے کہتے ڈھلمل ہوں گے کہ آپ جو ہے اس کا مطلب
جس کا ایک عام شیعہ بھی یقین نہیں کرتا ہوگا. یعنی اگر آپ شیعوں سے اگر آپ کا رابطہ ہو، مجھے نہیں معلوم آپ کا کتنا رابطہ ہے، آپ کا شیعوں سے اگر رابطہ ہو تو آپ عام شیعوں سے ایسے عوام الناس سے پوچھیں صاحب قرآن میں کوئی تحریف ہے ایک طرف سے. اگر ایک شیعہ آپ کو ایسا مل جائے جو کہتے ہیں ہاں صاحب تحریف ہے، تو آپ مجھ سے غلامی کروا لیجیے. یا آپ کو کوئی معتبر عالم مل جائے شیعوں کا جو کہتے قرآن میں تحریف ہے، یا آپ کو کوئی معتبر روایت مل جائے. جو روایتیں ہیں بھی، اگر کہیں کوئی معاملہ ہے بھی تو اہل سنت کے ہاں بھی ہے اور شیعوں کے ہاں بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت کے نہیں ہے. اور اہل سنت کے ہاں جو روایتیں ہیں، جو شیعوں کی روایتیں، اس کی تعویل کی جاتی ہے، اس کی توضیح دی جاتی ہے، اس کی تفسیر بیان ہوتی ہے. نہ آنکھ بند کر کے اہل سنت مان لیتے، نہ آنکھ بند کر کے شیعہ مان لیتے. تحریف قرآن کا کوئی قائل نہیں ہے. اس وقت علماء شیعہ میں تو میں ایک بھی آدمی نہیں ہے جو تحریف قرآن کا قائل ہو. نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. معنی میں تحریف کا قائل ہے، الفاظ میں کوئی قائل نہیں. ہاں، متن میں کوئی قائل نہیں ہے. ترجمے میں قائل ہے کہ صاحب یہاں پر جو ہے یہ ترجمہ ہونا چاہیے تو یہ کیا ہے اردو زبان میں. یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ صاحب ایک لفظ جو ہے وہ آپ کی نظر میں کچھ اور معنی دے رہا ہوں، میری نظر میں کچھ اور معنی دے رہا ہوں. لیکن عین قرآن میں کوئی قائل نہیں ہے کہ عین قرآن میں کوئی تحریف ہوئی. خدا نخواستہ جو ہے سورہ بقرہ جو ہے وہ وہاں چلی گئی ہے اور سورہ بقرہ کی چند آیتیں اس میں اور یہ اس میں، وہ اس میں، کہیں کوئی قائل نہیں. یا مثلاً اس میں سے کچھ غیر قرآن داخل تحریف، مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے غیر قرآن داخل ہوا ہے. نہیں، ایسے کوئی قائل نہیں کہ اس میں کوئی غیر قرآن داخل ہوا ہے. دور دور تک کوئی شیعہ قائل نہیں ہے کہ قرآن کے متن میں کوئی غیر قرآن داخل ہو. آپ کا واٹس ایپ اسی پہ ہے؟ میرا واٹس ایپ دوسرے نمبر پہ، میں وہ بھی دے دوں گا آپ کو. ابھی اس سے بھی کال کر دیتا ہوں، مسئلہ نہیں. ہاں.